آپ اپنی زندگی میں اگر کسی ایک آدمی کو اسلام میں نہیں لا پائے، چلو کوئی بات نہیں، کم سے کم کسی کو اسلام سے نفرت تو کرنا نہ سکھاؤ۔ سمجھا رہی؟ یہ بھائی ہمارے بہت اچھے ہیں، نیک انسان ہے، یہ کوئی بات نہیں، اچھے ہیں، اللہ کا بندہ ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ کے سارے بندے ہیں، اللہ نے اس کو بنایا، مگر میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ بھائیاں بیٹھے رہیں گے تو میری تقریر نہیں ہو پائے گی، چونکہ یہ بات کرتے رہیں گے، خاموش نہیں ہوں گے۔ اگر یہ خاموش ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ان سے گزارش کر لیجئے، ورنہ اب بولیں نہیں، آپ بولیں گے تو نہیں بولیں گے، اب بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیے، وعدہ کر رہے ہیں نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، جانے دیجیے، یہ بچے گا نہیں، ٹھیک ہے جانے دیجیے، شرابی ہے، اب وہ چھپے گا نہیں، لے جاؤ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا محفل کرنے دو بھائی، پھر انشاءاللہ معافی چاہتے ہیں، پھر آ جانا، لے جاؤ، نہیں ٹھیک ہے، آپ درشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا، ابھی بڑی اچھی نعت شریف پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ ہمارے تابش بھائی، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ یہ ہمارے مولانا ظفر صاحب کی محبت اور ان کی حکم پر میں حاضر آ گیا، تو میں عرض کر رہا تھا ہم کچھ ایسی باتیں آج یہاں سے لے کے اٹھیں گے کہ جس سے ہماری آخرت میں تھوڑی بہت تبدیل تو آئے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک بھائی نے مجھ سے کچھ نعت شریف کی فرمائش کی ہے، آپ کے تابش بھائی نے بڑی اچھی نعت شریف پڑھی ہے، اور بھی لوگ نعت شریف اچھی پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اور یہاں پہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ شادی کا یہ پروگرام ہے، تو اس پروگرام میں یہ جو حضور کی محفل ہوئی ہے، یہ اس کا دنیا ہی میں انسان اپنے عمل سے احساس کر لیتا ہے وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ دوزخ میں جس کو جانا ہے اسے یہیں سے گرمی محسوس ہونے لگتی ہے، اور جس کو جنت میں جانا ہوتا ہے اس کا دل یہیں سے اللہ ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ خوشیاں دے۔ تو نعت شریف کے 2-3 شعر تو مجھے پڑھنی ہیں۔ ابھی میں ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا مدینہ شریف سے آیا ہوں۔ مدینہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جلوہ گاہ ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک مدینے میں امام مالک 40 سال رہے ہیں، یعنی ان کو پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے، سارے اصول سیکھے، اس کے بعد 40 سال حضور کی بارگاہ میں پڑھایا ہے، مگر جب وہ کتاب کا ورق لوٹتے تھے، پیج لوٹتے تھے، تو اس کے نیچے ہاتھ لگا لیتے تھے کہ کہیں زور سے آواز نہ ہو جائے۔ مدینے میں آواز ہونا یہ بے ادبی ہے۔ امام شافعی امام مالک کے پاس ایک بار مہمان بنے۔ جو لوگ مدینے جاتے ہیں اور یہ جنہیں پیسے اللہ نے دے دیے ہیں، وہاں جا کے تصویریں، کھانے وانے، ان کو پتہ ہی نہیں کہاں گئے تھے، ایسے ہی وہ تھوڑی دیر نماز پڑھ لی پھر اپنے گھومتے رہے ادھر ادھر، یہاں آ کے وہ سمجھتے ہیں ہم مدینہ دیکھا ہے، قریب مصطفیٰ ہے کوئی یہ قسمت مانگتا ہے کوئی، مدینے جاتے ہیں ہزاروں لوگ، مدینہ دیکھتا ہے کوئی۔ اب سب کو تھوڑی مدینہ دیکھ رہا ہے، کوئی وہاں جا کے کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ امام شافعی امام مالک کے مہمان بنے، ان کے استبل میں گھوڑے بڑے اچھے بن رہے تھے۔ کہا آپ کے گھوڑے بڑے اچھے ہیں، 11 گھوڑے تھے، کہا یہ آپ کو دیتا ہوں، آپ لے لیجئے۔ لگے آپ نہیں رکھیں گے؟ کہا میں مدینے میں جب سے آیا ہوں آج تک سواری پہ نہیں بیٹھا۔ کہا کیوں؟ کہ جس زمین میں میرے محبوب میرے آقا تشریف رکھتے ہوں اس کے اوپر سواری پہ بیٹھتے بے شرم آتی ہے۔
امام شافعی کم کھاتے تھے بہت، ایک حج کیا پوری زندگی میں امام مالک نے. یہ سارے ان لوگوں کو بتانا جو حج تو کرنے جاتے ہیں مگر مدینہ نہیں جاتے. کہتے حج تو مدینے مکے میں ہی ہے. میں کہتا ہوں اگر مدینے والا نہ ہوتا تو تیرا یہ حج بھی نہیں ہو رہا ہوتا. ہوتے کہاں خلیلوں میں نہ کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، سب حضور کا صدقہ ہے میرے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مدینے جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، مدینہ نہیں جاتے. امام مالک فقہ کے امام ہے کہ نہیں؟ 4 ائمہ اربعہ میں ان کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ امام مالک تقریباً کتنے سال رہے ہیں مدینے میں؟ مگر ایک حج کیا. ان سے کسی نے کہا آپ دوسرا حج کیوں نہیں کرنے جاتے؟ فرمایا ایک بار حج فرض ہے، پھر جتنی بار بھی کرو نفل ہے. جب وہ مدینے سے نکلتے تھے نا، کبھی انہوں نے جیسے مکے کا حدود ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، کہو آمین. مکہ لے جائے آپ سب لوگوں کو اللہ. میری جب لوگ انٹرنیٹ پہ تقریر سنتے ہیں تو اس پہ کمنٹ کرتے ہیں یہ مولانا تقریر اچھی کرتے ہیں مگر زور سے کیوں بولتے ہیں. ہم نے کہا ہمارے یہاں ہلکی بات کو مانتے ہی نہیں لوگ. ایسا حالات ہیں ہمارے یہاں کے کہ ہم ہلکی کتنی بھی اچھی بات کریں لوگ ادھر دیکھیں گے یار یہ مولانا ٹھیک سے بات نہیں کر رہے. اور چاہے بات بالکل ہی خراب کر رہا ہو مگر اگر بندہ زور سے بول رہا ہو تو کہہ رہے یار مولانا جو بھی کہہ رہے ہوں گے ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، بہت غصے میں. زور سے امام مالک نے کبھی مدینے کے حدود میں بھی پیشاب پخانا نہیں کیا. جب وہ جاتے تھے نا فارغ ہونے تو ہلکے ہلکے جاتے تھے، پھر پیچھے بھی دیکھتے تھے، پھر پیچھے دیکھتے تھے، پھر جاتے تھے، مطلب بہت دیر میں پہنچتے تھے. اور جب آتے تھے تیز تیز آتے تھے. کسی نے کہا ہے امام مالک آپ جاتے ہیں تو پیچھے مڑ کے کیا دیکھتے ہیں اور رکتے کیوں ہیں، اور جب آتے تیز کیوں آتے ہیں؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ اگر موت آنے والی ہو تو سوچتا ہوں آ جائے، اس وجہ سے ہلکے ہلکے جاتا ہوں. اور جب ادھر سے آتا ہوں تو تیزی کے ساتھ آتا ہوں کہیں مدینے کے باہر میری موت نہ آ جائے. ٹھیک مدینے کے باہر میری موت نہ آ جائے. جو میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا. حضرت ابو بکر شبلی، شیخ ابو بکر شبلی، یہ جب ان کے پاس امام جعفر صادق آئے تو انہوں نے کہا میں کعبہ دیکھ کے آیا ہوں اور حج کر کے آیا ہوں اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو کعبے میں گیا وہ ایسا ہو گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اگر اس نے سچی توبہ کر لی اور اس پر جنت واجب ہو گئی. تو ابو بکر شبلی بولے حضور اس بات کو ذرا پورا کر لیں، میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ گھر والے ہیں، میں در والا ہوں. کہا کیا؟ کہ اتنا اور کہہ دیں کہ جو مدینے گیا اس پہ جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. کہا میں نے تو حدیث سے دلیل دی، آپ بھی دلیل دو. تو ابو بکر شبلی نے کہا حضور ادریس علیہ السلام کی دوستی تھی کس سے؟ دروغہ جنت سے. انہوں نے اس سے کہا ذرا مجھے جنت میں لے چل. وہ لے گیا، جنت میں گھمایا، جنت دیکھی ادریس علیہ السلام نے. تو بعد میں اس نے کہا چلیے اب دیکھ لیا. کہا میں نہیں جانا. کہا آپ نے تو کہا تھا دیکھنی ہے. کہا تو میں نے تو یہ تو نہیں کہا تھا واپس آؤں گا، میں جنت سے واپس. کہا یا اللہ یہ ادریس جنت میں آ گئے مرنے سے پہلے اور یہ کہہ رہے ہیں مالک نہیں جائیں گے. اللہ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، تو اسے لے کے گیا ہے؟ میرے ہی مرضی سے تیرے دل میں بھی وہ بات آئی اور اس کے دل میں بھی وہ بات آئی ادریس کی کہ اس نے تجھ سے کہا جنت دکھا. میں ہی تو فائل حقیقی ہوں، میں ہی تو دلوں میں ڈالتا ہوں. اب وہ جب چلا گیا تو میرا اصول ہے جو ایک بار میری جنت میں چلا جائے وہ پھر دوسری مرتبہ جنت سے نکالا نہیں جاتا. اب توجہ کریں، ابو بکر شبلی کہتے ہیں آپ کے نانا کا فرمان ہے نبی کے منبر سے لے کے نبی کے گھر تک جو ریاض الجنہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو اب جو اس میں جائے گا وہ کبھی پھر جہنم میں نہیں جا سکتا. اعلیٰ حضرت بولے جنت میں جا کے نار میں آتا نہیں کوئی. شکر خدا نوید نجات و ظفر کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، شان مصطفیٰ، فیضان مدینہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ دکھا دے، کہو آمین. بہت اچھا صحیح. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. تو مدینہ فوٹوگرافر بن کے نہ جانا، تصویریں بنانے نہ جانا، چونکہ مدینہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں تقدیر بنانے کی جگہ ہے.